شروع کریں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ نے اس کو بول دیا نا ریکویسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کو چیلنج کرنے والے عناصر کو نہ صرف بھرپور جواب دیا ہے بلکہ پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اس پر پوری قوم اور خاص کر اہل بلوچستان ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر کے اس ایکشن سے بھارت کی دہشت گردی کا نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا، بلکہ اسلام آباد میں گمشدہ بلوچوں کی نوٹنکی لگانے والے میر جعفر اور ان کے قبیل کے افراد بھی بری طرح بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں بلوچ خواتین کا بھارت میں تیار ہونے والا ڈرامہ بری طرح فلاپ ہو گیا ہے۔ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، لیکن مارنگ چند خود ساختہ دانشوروں کے ساتھ مل کر بلوچوں سے محبت کرنے والی پاکستانی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش میں خود بے نقاب ہو گئی ہیں۔ ان کے جھوٹ سے خود اس کی پریس کانفرنس سے پردہ اٹھ گیا جس میں اس کا دعویٰ تھا کہ ایران میں مرنے والے دہشت گردوں کے لواحقین اسلام آباد کے کیمپ میں موجود ہیں۔ جب علیحدگی پسند اور دہشت گرد تنظیموں کے افراد ایران میں بھارت سے ساز باز کر کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے تو مارنگ ڈرامہ کر رہی تھی کہ مسنگ ہیں، کبھی مجھ پر اور کبھی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پر الزام لگاتی کہ ان افراد کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری میرے پر یا نگران وزیر اعظم پر ہوگی۔ اس کے سہولتکار بھی اپنے قومی اداروں اور فورسز کو بدنام کرنے میں پیش تھے۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ لوگ بھی پاکستان دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یا وہ گمراہی کا شکار تھے؟ تو خلوص دل سے قوم سے معافی مانگیں۔ پاکستان میں اور خاص طور پر بلوچستان میں دشمن قوتیں اندرونی خلفشار پیدا کرنے میں ناکامی کے بعد بیرونی مداخلت کی کوشش کر رہے تھے۔ اس بارے میں مسلسل قوم کو آگاہ کرتے رہے ہیں۔ پہلے بھی واضح کیا تھا کہ دشمن کبھی اپنے سازشوں میں کامیاب نہیں ہوگا اور ہم ہر جگہ دشمن قوتوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں اپنے مارچ کے دوران مارنگ اور ان کی ہواری خواتین مزید ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد میں بلوچستان کے عوام اور بلوچوں سے لازوال محبت دیکھنے میں آئی، جس سے ان خواتین نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے بھارت نواز ایجنڈے نے ان کی حقیقت عوام کے سامنے کھول دی، اور جب پاکستانی عوام نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دینے والے شہداء کے لواحقین کو دیکھا تو انہیں ساری صورتحال کا ادراک ہوا۔ اس سے پہلے بھی دھرنے دینے والی خواتین کو پاکستان کے پرچم تلے مذاکرات کی پیشکش کی، بھارت کے بلوچستان کے حالات خراب کرنے کی مذمت کی اور بھارت کو خبردار کیا کہ وہ عالمی دہشت گرد کے کردار سے باز آ جائے۔ ہماری فورسز کو بھارت کی سازشوں کا پہلے پتہ تھا اور اس کے بارے میں ہماری افواج پوری طرح تیار تھیں۔ البتہ ہم بھارت کے ہاتھوں میں کھیلنے والے پاکستان کے بلوچ بھائیوں کو عام معافی دلوا کر قومی دھارے میں لا رہے ہیں۔ مزید علیحدگی پسند جلد قومی دھارے میں آنے والے ہیں۔ ایران نے بھی پاکستان کے جوابی حملے میں دہشت گردوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے، اور مارنگ نے بھی اس کی تصدیق
کر دی ہے۔ اسلام آباد میں ان کی سہولت کاری کرنے والے بدنام زمانہ دانشوروں نے بلوچستان میں دہشت گردوں کے لیے میدان سجانے کی کوشش کی، اور اسی فرسٹریشن میں وہ آئینی اداروں کے اہم لوگوں کے خلاف اوٹ پٹانگ بیانات بھی دینے لگے۔ یہ اسلام آباد میں بیٹھے نام و نہاد دانشوروں کا آئیڈیا تھا کہ ان دہشت گردوں کے حامیوں کے ذریعے وہ عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص خراب کریں گے۔ ان میر جعفروں کو منہ کی کہانی پڑی۔ اب یہ دانشور حقائق جانے بغیر بلوچستان کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے۔ پاکستان پر میزائل حملے کے بعد جس طرح ایک سیاسی جماعت نے ہماری فورسز کے خلاف پروپیگنڈا کر کے انہیں ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ٹرولز نے سوشل میڈیا اور پر گند مچایا، یورپ اور امریکہ میں بیٹھے چند ڈالر خور بگوڑوں نے گٹھیا حرکتیں کی، وہ قابل مذمت ہے اور ان کی حب الوطنی پر مشکوک ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈالر خور یوٹیوبرز میں قومی غیرت اور ہمت ختم ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔